وار آف لو ایپیسوڈ نمبر 1۔ چلو انسانوں کی دنیا میں چلتے ہیں۔ الف کے پرجوش لہجے پہ اس نے تمسخرانہ سر جھٹکتے ہوئے لسٹ میں سب کے ناموں پر نظر ڈالی۔ کیوں، کیا ہوا؟ ایسے بیہیو کیوں کر رہے ہو؟ الف نے حیرانگی سے اس کی صورت تکتے ہوئے اس کے ہاتھ میں موجود فائل کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ تم جانتے ہو مجھے وہاں قدم رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اگر نینی یا پروفیسر کو پتہ چل گیا تو 100 سال کی قید پھر سے سنائی جائے گی اور میں یہ سب افورڈ نہیں کر سکتا۔ ڈینیز نے اس کے ہاتھ سے فائل چھینتے ہوئے سپاٹ انداز میں کہنے کے ساتھ اٹھ کر کبٹ میں فائل ترتیب دینے لگا تو الف نے نہ چاہتے ہوئے بھی برے برے منہ بنائے۔ لیکن یار کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا، ویسے بھی اس وقت تم غلطی پہ تھے۔ جب سب نے یہ طے کر لیا تھا کہ انسانی خون نہیں پیا جائے گا، تم تب بھی باز نہیں آتے تھے۔ الف نے اسے دوبارہ کنونس کرتے ہوئے بولا تو ڈینیز کے سامنے 150 سال پہلے کی گزری یادیں آ گئیں جب وہ زمین پہ بے دریغ انسانی خون پیتا رہا، جبکہ رول کو توڑنے کی وجہ سے اسے 100 سال قید کی سزا دی گئی تھی، اور اب اسے چند ماہ ہی ہوئے تھے قید سے رہائی ملے اور الف دوبارہ سے سویا ہوا ویمپائر جگانا چاہ رہا تھا۔ الف، میں جب انسانوں کو دیکھتا ہوں تو میرا بلیک بلڈ تیزی سے گردش کرتے ہوئے گرم ہونے لگتا ہے۔ میں خود پہ قابو نہیں رکھ سکتا۔ تم جانا چاہو تو چلے جاؤ، شاید تمہیں عادت ہو گئی ہو، لیکن میں کنٹرول نہیں کر پاتا۔ ڈینیز نے بے بسی سے کہتے ساتھ ہی مختلف فائلز کو کبڈ میں سجایا۔ تبھی اس کے کانوں میں پروفیسر جوزف کی آواز گونجی جو اسے اپنے ہیڈ آفس میں بلا رہے تھے۔ میں ابھی آتا ہوں، تمہیں ادھر ہی تم بیٹھو۔ وہ اپنی بات کہہ کر جھٹ سے غائب ہو گیا تو الف بھی اپنے پرانے دوست کو یاد کرنے لگا۔ اس وقت وہ ویمپائر ورلڈ کا سب سے جوشیلا اور طاقتور ویمپائر تھا، کیونکہ اس نے مختلف قسم کے انسانی خون پینے کا ریکارڈ توڑ دیا تھا جو کہ ویمپائر ورلڈ میں غیر قانونی مانا جاتا تھا۔ سارے ویمپائرز بلڈ بینک سے ہی وقت پہ بلڈ فوڈ لے کر جاتے تھے، جبکہ وہ کسی کی نہ مانتے ہوئے سرکشی کرتے ہوئے خود انسانی زمین کو ستیہ ناش کر دیتا تھا۔ اس وحشیانہ تشدد کی وجہ سے دنیا کے لوگوں نے گھروں سے نکلنا بند کر دیا۔ پھر معاہدے کے تحت انسان اپنا کچھ بلڈ ڈونیٹ کر کے ویمپائر ورلڈ کو دیں گے، جبکہ ویمپائر زمین پر قدم نہیں رکھیں گے۔ اس معاہدے کے تحت اب کوئی بھی ویمپائر زمین پر نہ پایا جاتا۔ ویسے بھی ان کی غذا بلڈ بینک پوری کر دیتا تھا، لیکن ڈینیز کو اس کی سرکشی کی سزا ضرور دی گئی۔ اب وہ رہائی پا کر آیا تھا اور اسے مصروف رکھنے کے لیے بلڈ بینک میں جاب دے دی گئی تھی، جہاں وہ تمام ویمپائرز کی بلڈ خریدنے کی ہسٹریز کو فائلز میں محفوظ کرتا تھا۔ الف کے اس کے پیچھے بے وجہ پھرتا رہا اور کبھی اپنی بوریت دور کرنے کے لیے انسانی دنیا کا چکر بھی لگا لیتا۔ وہاں ایک دفعہ اسے ایک انتہائی خوبصورت لڑکی نظر آئی جو الف کو دیکھ کر مسکرائی تھی، اور پھر کچھ ہی منٹوں بعد اس نے اپنی بوریت دور کرنے کا سامان ڈھونڈ لیا۔ اس لڑکی کے قریب جا کر وہ زندگی میں پہلی دفعہ اتنا انجوائے کر سکا تھا۔ پہلی دفعہ خون کے علاوہ کسی اور چیز کی طلب نے اکسایا تھا اور وہ جسموں کی گرمائش کو دور کرنے کا سبب بنا۔ اب اس کا ارادہ ڈینیز کو بھی اس راستے پر چلانے کا تھا۔ لگتا ہے ان سب لوگوں نے گٹھ جوڑ کر لیا ہوا ہے جو مجھے مصروف رکھنے کا۔ میں تھک چکا ہوں، کب تک اسی طرح کی جاب کرتا رہوں گا؟ مجھے اس چیز کی عادت نہیں ہے۔ کچھ دیر بعد ڈینیز برے موڈ کے ساتھ آ کر کاؤنٹر پر بیٹھ گیا تو الف نے کندھے اچکا کر اس کی طرف دیکھا۔ میں تو کہہ رہا ہوں آؤ میرے ساتھ۔ قسم سے اتنا زبردست آئیڈیا ہے کہ تم چاہ کر بھی انکار نہ کر سکو گے۔ تمہیں پتہ ہے انسانی بلڈ کے علاوہ ایک اور چیز ہے جو ہم انسانوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور تمہاری تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی۔ الف اسے آنکھ مارتے ہوئے بولا تو ڈینیز نے آئی برو اچکا کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو الف فوراً اس کے نزدیک ہوتے اس کے کان میں سرگوشی کرتا اسے سمجھانے لگا۔ جو وہ بولتا جا رہا تھا، ڈینیز کی ڈارک براؤن آنکھیں مزید بڑی ہوتی جا رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد وہ اس سے دور ہٹا۔ الف، کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ تمہیں یہاں یہ ویمپائر سول میٹس نہیں ملی جو تم نے انسانوں سے تعلقات بڑھانے شروع کر دیے ہیں؟ ڈینیز نے حیرت آمیز تاثرات سجائے اسے گھور کر دیکھا تو الف گڑبڑاتے ہوئے خود پہ مسکینیت طاری کرتے ہوئے بولا، یار ہماری ویمپائرز تو کچھ نہیں، انسان بہت پرجوش ہوتے ہیں اس معاملے میں، اور مجھے ان کی یہی ادا بھا گئی ہے۔ لعنت ہو تمہاری گندی سوچ پہ۔ ڈینیز سنجیدگی سے اسے گھورتا ہوا اٹھ کر بلڈ کے پیکٹس کو پہ گروپ نمبر لکھنے لگا تو الف نے منہ بسور لیا۔
تو کیا تم میرا ساتھ نہیں دو گے؟ ایک دفعہ ٹرائی کر کے دیکھو۔ ہاں، اگر بلڈ پینے کا کہہ رہے ہو تو میں بخوشی چلا جاتا ہوں، اٹھو چلتے ہیں۔ ڈینیز کی آنکھوں میں چمک بھر آئی تو الف گھبراتے ہوئے ارد گرد دیکھنے لگا۔ اگر کسی نے سن لیا تو بہت برا ہونا تھا۔ پاگل ہو گئے ہو؟ میں بلڈ کی بات نہیں کر رہا، اس سے اچھا تم ادھر ہی مرو۔ میں تو جا رہا ہوں، کافی دن ہو گئے انجوائے نہیں کیا۔ الف مسکراتے ہوئے آنکھ مارنے کے بعد خود کو چمگادڑ کی شکل اختیار کرتا زمین کی طرف روانہ ہوا۔ ڈیڈ کیا آپ مجھے اسکول چھوڑ دیں گے؟ ہینڈی نے کھانا کھاتے ہوئے ڈیڈ کی طرف سوالیہ نگاہیں اٹھائیں تو وہ سر ہلا کر دوبارہ سرکٹ بورڈ ٹھیک کرنے لگے۔ اس نے ناشتے کے بعد ہینڈ بیگ میں پیک کیا سامان اٹھایا اور آؤٹ ڈور کی طرف آ گئی۔ اس وقت اسکالرشپ کی بیس پر اس کو اپنے سٹی سے بہت دور دوسرے ڈسٹرکٹ میں ایڈمیشن ملا تھا۔ ایک مڈل کلاس ہونے کی وجہ سے وہ بار بار اتنی دور سے اسکول نہیں جا سکتی تھی، اس لیے وہیں کے اسکول کے ہاسٹل میں شفٹ ہو گئی۔ کل اس کا اسکول کا فرسٹ ڈے تھا، اس لیے وہ آج اسکول جا رہی تھی۔ ڈیڈ نے جیکسن روڈ سے ٹیکسی کروائی اور اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے کنگ ایڈورڈ کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ اس وقت تھوڑا کنفیوز تھی۔ فرسٹ ٹائم گھر سے یوں دور جانا سب کے لیے مشکل امر تھا۔ اس وقت بلیک پینٹ اور لانگ اوور کوٹ میں شارٹ ہیئر کٹ، بالوں کی پونی کی، آنکھوں پہ آئی سائٹ گلاسز لگائے وہ کیوٹ سی 16 سالہ ہینڈی اپنے فیوچر کے لیے بہت پرجوش تھی اور نروس بھی۔ اگر کوئی پرابلم بنی تو فوراً فون کال کر لینا۔ ہاں، گھر میں تھوڑی بہت مصروفیت تو سب کو ہوتی ہے، لیکن تم جب چاہے کال کر سکتی ہو۔ ونٹر ویکیشنز کے لیے بتا دینا، میں پہنچ جاؤں گا۔ ڈیڈ کی بات پر وہ سر ہلاتے باہر کی طرف دیکھنے لگی۔ یورپی ممالک میں سمر سیزن سے زیادہ ونٹر اثر انداز ہوتا تھا اور دورانیہ بھی ونٹر سیزن کا زیادہ ہوتا تھا۔ کچھ گھنٹوں بعد وہ اپنی متعلقہ ایریا پہ پہنچ چکے تھے۔ گرلز ہاسٹل کے سامنے گاڑی کھڑا کرتے ہوئے وہ باہر نکل آئے تو ہینڈی بھی اپنا بیگ سنبھالتے ہوئے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اسے گلے لگایا تو ہینڈی کی بلو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آخر وہ پہلی دفعہ یوں اپنے اکلوتے سہارے سے دور سے ہونے جا رہی تھی۔ ملنے کے بعد ڈیڈ بائی کہہ کر ٹیکسی میں سوار ہو گئے، جبکہ وہ اپنا بیگ سنبھال کر ہاسٹل کی سفید اونچی عمارت کو دیکھتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ کلیئرنس کروانے کے بعد اسے جو روم دیا گیا تھا وہ 3 لڑکیوں پر مشتمل تھا، جن میں 2 سینئرز تھیں اور ایک وہ خود اپنے روم میں آ کر اپنی سائڈ کا کبر کھول کر اپنا سامان سیٹ کرنے لگی تو اس کے کانوں میں ان کی آواز آئی جو کیرم بورڈ کھیلتے ہوئے کچھ کہہ رہی تھی۔ یہ نئی لڑکی جو آئی ہے اسے تمام رول سمجھا دیے جولی یا نہیں؟ نہیں یار، ابھی تو اس نے قدم رکھا ہے کہ بیچاری کو پریشانی میں مبتلا کرنا ہے۔ جولی نے اسٹیفنا کی طرف دیکھ کر سرگوشت کی، لیکن پھر بھی ہینڈی ان کی باتوں کو سن کر کنفیوز سی اپنے بال کان کے پیچھے کرتے اینک ٹھیک کرنے لگی۔ ہے کافی کیوٹ سی۔ ان دونوں کے ریمارکس پر ہینڈی سرخ ہوئی اور نروس سی اٹیچ واش روم میں چلی گئی۔ آج تم کافی لیٹ آئے ہو۔ روزی مہکتی ہوئی شارٹ سکرٹ میں آہستہ سے چلتی ہوئی روم ریفریجریٹر کو اوپن کر کے اپنا پسندیدہ الکحل نکالنے لگی تو الف صوفے پہ بیٹھتے ہوئے اپنے ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کر گیا۔ ایک دوست سے ملاقات ہو گئی تھی، اسی وجہ سے تھوڑا لیٹ ہو گیا۔ الف آنکھوں میں چمک لیے روزی کی سفید پنڈلیوں کو دیکھنے کے ساتھ ہی اس کی لمبی پتلی ٹانگوں کو گہرائی سے جھانچنے لگا۔ ساتھ ہی لبوں پہ زبان پھیرتے ہوئے وہ کنٹرول کرنے لگا۔ اب میرے علاوہ اور کتنے دوست پال رکھے ہیں تم نے؟ روزی نروٹے پن سے کہتے ہوئے ہاتھ میں مشروب لیے اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی تو الف کو اپنے حواس گم ہوتے محسوس ہوئے۔ اس کا حسین جسم گلاب کی طرح مہکتا ہوا اور سورج کی طرح چمکتا ہوا لگ رہا تھا۔ الف جلدی سے اس کے نزدیک ہو گیا۔ ایسی کوئی بات نہیں، وہ میرا دوست تھا اور تم دوست سے بڑھ کر۔ اس کے مزید نزدیک جاتے ہوئے وہ اپنے انگوٹھے سے اس کے ہونٹ سہلانے لگا تو روزی مدہوش سی اسے دیکھنے لگی۔ الف نے اس کے ہاتھوں سے الکحل بھرا گلاس سائڈ پہ رکھتے ہوئے اس کا گہرائی سے جائزہ لیا۔ پتلی سی اپر پہنے جس کی اسٹرنگ نہ ہونے کے برابر تھی، وہ اسے سچ میں ہر بات کرنے پر اکسا رہی تھی۔ وہ اپنے ہاتھ کو اس کے بلاؤز پہ رکھے اس کی باریک اسٹرنگز کو گرا گیا، جس سے بلاؤز ڈھیلا ہو کر سینے سے ڈھلک گیا۔ وہ اس کے سفید دوپہر دیکھتے پاگل سا اسے قریب کر کے اس پر جھک گیا، اپنے لبوں سے مسحور سا اسے چومنے لگا۔ روزی اپنی کمر کو کرو کی شکل دیتے پیچھے ہوئی تو وہ اس پہ مزید رسائی پا گیا۔ کچھ دیر بعد روزی خود کو برہنہ محسوس کر کے سرخ پڑتی آنکھیں بند کر گئی تو الف صوفے پہ ہی سے بلند کرتے اپنی جسم کی ابلتی آگ اس میں اڈیلنے لگا۔ روزی سلگتے ہوئے اس کے عمل پر آنکھیں زور سے میچ گئی تھی۔ تمہاری قربت بہت جان لیوا ہے، اتنی پاور کہاں سے لاتے ہو؟ روزی اٹکتے ہوئے کھلی آنکھوں سے اس کو خود پر جھکے ضربے لگاتے محسوس کرتی بول اٹھی تو الف جھٹکے سے اس سے دور ہوتا گہری سانس لے کر بیڈ کی طرف چلا گیا۔ اصل میں الف کو اچانک ہی یاد پڑنے لگا کہ وہ ایک ویمپائر ہے اور ایک انسان سے تعلق بنانا اس کے لیے خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ویمپائر لینڈ پہ یہ خبر پہنچ گئی تو یقیناً اس کو بھی سزا دی جائے گی اور روزی اس سب سے انجان تھی۔ الف جلدی سے خود کو ڈریس اپ کرنے کے بعد روزی کو دیکھنے لگا جو اسی طرح بے ترتیب سے نڈھال صوفے پر لیٹی ہوئی تھی۔ الف جلدی سے اس کے قریب ہوتا اس کے ہونٹوں پہ جھک گیا۔ کچھ دیر بعد پیچھے ہوتے ہوئے وہ اسے چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا تھا، لیکن شاید اس کی زیادہ قربت روزی کو مزید نڈھال کر دیتی، اسی لیے وہ اسے بائے کہہ کر وہاں سے نکل آیا۔ میں تمہیں سمجھ نہیں پاتی الف، تم کیوں مجھ سے ہر بات چھپاتے ہو؟ روزی آنکھیں میچ کر
خود پہ اس کے گزشتہ لمس کو محسوس کرنے لگی۔ ہینڈی، کیا تم نے ہاسٹل اور اسکول کے رولز کو پڑھ لیا ہے؟ آج اس کا فرسٹ ڈے تھا اور وہ گرین سویٹر اور بلیک پینٹ میں بالوں کو بیبی کٹ شیپ دیے بچوں کی طرح لگ رہی تھی۔ سفید چہرے پہ پڑے ہوئے گلابی گال، بڑی بلو آنکھیں، چھوٹی سی ناک، نازک سے پنک لب۔ وہ اسکول جانے کے لیے مکمل تیار تھی۔ جب جولی نے اسے آواز دے کر پوچھا تو وہ کنفیوز سی نہ سمجھی سے دیکھنے لگی۔ ارے تمہیں ہاسٹل کے ہر روم کے باہر چٹ لگی دکھائی دے گی اور دکھاتی ہوں۔ رولز کو فالو کرنا، آج کل حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں۔ جولی اسے لے کر باہر آئی، دروازے کی طرف لگی چٹ دکھاتی ہوئی بولی جس میں مختلف رولز لکھے ہوئے تھے۔ رات کو 11 بجے کے بعد ہاسٹل سے نکلنے کی اجازت بالکل بھی نہیں تھی۔ اسکول میں موبائل فون کا استعمال ممنوع تھا۔ اسکول ٹائم پہ پہنچنا اور کام ریگولر چیک کروانا۔ اسکول کے باہر بلا وجہ نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ اسی طرح کے مختلف رولز لکھے ہوئے تھے، لیکن ہینڈی موبائل کے ممنوع پر کچھ پریشان سی ہو گئی۔ لیکن میں اپنے ڈیڈ سے رابطہ کیسے رکھ پاؤں گی؟ وہ پریشان سی جولی کی طرف دیکھ کر بولی تو جولی اس کا سیڈ چہرہ دیکھ کر ہنسنے لگی۔ ہینڈی نے اپنے گلاسز کو ٹھیک کیا۔ کوئی بات نہیں، یہاں پہ ریگولر گھر کال کرنے کا اسپیشل وقت درج ہے، اسے چیک کر لینا اور بات کر لینا، لیکن بلا وجہ باہر جانے کی اجازت نہیں۔ ویسے بھی حالات آج کل بہت کشیدہ چل رہے ہیں اور خاص کر تم جیسی خوبصورت لیڈی کے لیے تو بالکل بھی باہر جانا ٹھیک نہیں۔ او نہیں، لیڈی تو نہیں، کیوٹ بچی، وہ اس کے گال پہ چٹکی کاٹ کر بولی۔ جولی کی بات پہ ہینڈی کو سمجھ نہیں آیا، وہ شرمائے یا خوفزدہ ہو۔ وہ پریشان سے لب کاٹتے اس سے وجہ پوچھنے لگی، لیکن اگر ضروری کام ہو تو کیا پھر بھی الاؤ نہیں؟ ہاں جا سکتے ہیں، لیکن یاد رکھو آج کل قتل کی واردات بہت زیادہ ہو رہی ہیں۔ وہ باتیں کرتی ہوئی اسکول پہنچ گئی تھی۔ بہت سے بوائز الارم کی آواز پہ کلاسز کی طرف بڑھ گئے تو وہ بھی اپنی کلاس کی طرف چل دیں۔ بار بار اپنے لپس پہ کنفیوژن کی وجہ سے بائٹ کر کر کے اس کے لپس ریڈ ہو گئے تھے۔ برو، کتنا بلڈ لے کر آؤں؟ یلدز، اس کی چھوٹی بہن جب سے وہ رہا ہو کر آیا تھا اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ ان کے موم اور ڈیڈ مزید طاقتور ہونے کے لیے آئس لینڈ جا چکے تھے، جہاں پہ وار وولف سے مقابلے منعقد کیے جاتے تھے، اور تب تک کے لیے وہ اس چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ رہ رہا تھا۔ جتنا مرضی لے آؤ، کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے ہمیشہ فریش بلڈ چاہیے ہوتا ہے جس سے میری پاورز بڑھ جائیں، لیکن ان باسی بلڈ کا میرا بالکل بھی ڈرنک کرنے کو دل نہیں کرتا۔ ڈینیز نے قوت سے اپنے سامنے پڑے بلڈ بینک سے منگوائے بلڈ کو دیکھتا بولا تو یلدز کے منہ پہ 12 بج گئے۔ کبھی کبھی اسے اپنے بھائی کی ڈٹھائی سے خوف بھی آتا تھا، کہیں وہ 150 سال کی عمر رکھنے والا اب دوبارہ سے سرکشی کی حدود پار کر کے زمین والوں کا جینا حرام نہ کر دے۔ برو پلیز گزارا کر لیں، موم ڈیڈ نے سختی سے آرڈر دیا ہوا ہے، آپ اپنا خیال کیوں نہیں رکھ رہے؟ دیکھیں کتنے ویک ہو گئے ہیں۔ یلدز کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھ کر مایوسی سے بولی، جب خون تازہ میسر نہ ہو تو دل نہیں کرتا کچھ بھی ڈرنک کرنے کو۔ اچھا فی الحال میں الف کی طرف جا رہا ہوں، تم اپنی کیئر کرنا۔ وہ بغیر بلڈ پیے اٹھتے ہوئے چمگادڑ کی شکل اختیار کرتا تیزی سے الف کے گھر کے پہنچ چکا تھا، جہاں الف افسردہ سا صوفے بیٹھا کہیں کھویا ہوا تھا۔ ڈینیز بغور اس کے منہ کے زاویے دیکھتا رہا۔ ہیلو، لوٹ آؤ ویمپائر لینڈ پہ، کدھر گم ہو؟ چٹکی بجا کر اسے ہوش میں لاتا بولا تو الف ہنوز اسی طرح افسردہ سا بیٹھا رہا۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ، انسانوں کی دنیا میں جب تم ان کے قریب جاتے ہو تو کیا تمہیں ان کے خون کی خوشبو محسوس نہیں ہوتی؟ مطلب تم کیسے ان کی قربت میں رہتے ہو؟ ڈینیز پرسوچ انداز میں اسے دیکھتے ہوئے بولا تو الف کو ایک مرتبہ پھر روزی کا برہنہ وجود اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آیا تو اس کا خود پہ ضبط کھونے لگا۔ بتاؤ بھی، ڈینیز اسے دوبارہ جھنجھوڑ کر ہوش میں لایا تو الف اسے گھورنے لگا۔ ہاں میرے یار، ایک ایسی چیز ہے جسے رازداری سے میں نے خرید رکھا ہے، اسے خود پہ چھڑکنے سے آپ کو اس کی خوشبو کے علاوہ اور کسی بھی شے کی اسمیل نہیں آئے گی، اور ساتھ ہی آپ کے نکلے دانت بھی آٹومیٹک غائب ہو جائیں گے۔ لیکن میرے یار، ہم ویمپائر انسانوں سے زیادہ دیر تعلق نہیں رکھ سکتے، کیونکہ انسان زیادہ دیر ہمارا لمس برداشت نہیں کر سکتے۔ الف کے بتانے پہ ڈینیز کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس کی طرف دیکھ کر بولا، چلو ایڈونچر ہی صحیح، میں بور ہو رہا ہوں تو کل ہم انسانوں کی طرف جائیں گے۔ ڈینیز سوچتے ہوئے بولا تو الف سر ہلا کر، ہے کیا؟ سردیوں میں دھوپ بھی کم نکلتی ہے، جو ہمارے لیے کافی پرامن ثابت ہو سکتی ہے۔ ڈینیز کے نکلتے ہی ایک سایہ جو کب سے ان کے گھر سے کچھ فاصلے پہ کھڑا تھا رفتہ رفتہ ان کے گھر کی طرف بڑھنے لگا۔ تمہارے والدین ہمارے آئس لینڈ پہ اپنا ڈارک ویمپائر لینڈ کھڑا کرنے کے لیے پاگل ہو رہے ہیں، لیکن میں انہیں اس میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ آئس لینڈ کا سب سے طاقتور وار وولف اس وقت ڈینیز کے گھر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ رفتہ رفتہ اس کی گہری آنکھیں سبز ہوتی جا رہی تھیں۔ معصوم سی یلدز نے آنے والے وقت سے بے خبر بالکل صفائی کر کے اب سوفے پر بیٹھی خلائی اسکرین اوپن کر کے مقابلے کی اپڈیٹس دیکھ رہی تھی۔ تبھی اچانک سے تیز ہوا کا جھونکا آیا اور اس کے سنہری اور سفید بال اڑ کر سائڈ پہ ہوئے، چونک کر لاؤنج میں دیکھنے لگی۔ مجھے ایسا کیوں محسوس ہوا جیسے ابھی یہاں کچھ پاورفل سی طاقت موجود ہے؟ یلدز چونک کر اپنے ارد گرد لاؤنج کا جائزہ لینے لگی، لیکن کسی کو نہ پا کر مطمئن سی دوبارہ اسکرین پر نظر جما گئی۔ یلدز ڈینیز کی چھوٹی بہن اس سے بالکل مختلف تھی، انتہائی سفید رنگت پہ، سنہری براؤن آنکھیں،
انتہائی ڈارک ریڈ ہونٹ، اسمارٹ فگر، پتلی سی یلدز ویمپائر لینڈ کی شاید سب سے چھوٹی اور خوبصورت ویمپائرز تھی۔ واہ! کلیپنگ تالیوں کی اچانک آواز پہ یلدز ڈر کر سیدھی ہوئی اور کھڑی ہو گئی۔ اپنے سامنے مقابل صوفے پہ موجود انسانی شکل کے وار ولف کو دیکھ کر وہ کچھ پریشان سی ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے دماغ کو ڈینیز تک کنیکٹ کرتی، وہ تیزی سے اس پہ جھپٹ کے اس کے منہ کو دبوچ گیا کہ وہ کراہ اٹھی۔ ادھر ماں باپ ہم سے ٹکر لے رہے ہیں اور ادھر ان کی بیٹی تماشا دیکھنے بیٹھی ہوئی ہے۔ دھاڑتے ہوئے ایبک نے اس کا جبڑا سختی سے پکڑ کر اسے کھینچتے ہوئے یلدز کے روم میں لے گیا تو وہ چیختے ہوئے خود کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ وار ولف نے اسے چھو کر اس کی پاور کو بے بس کر دیا تھا۔ شفاف آنسو اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ کون ہو تم؟ چھوڑو مجھے، میرا بھائی تمہیں نہیں چھوڑے گا، مجھے مار کر تم خود بھی زندہ نہیں رہ پاؤ گے۔ یلدز نے سمجھا شاید وہ بدلہ لینے کے لیے اس کا قتل کرنے آیا ہے، لیکن اس کا مقصد تو کچھ اور تھا۔ فی الحال تو میں تمہارے وجود کے ذریعے ایک ایسی نسل تیار کروں گا جو ہائبرڈ ویمپائر کہلائے گی، اور جب اس کی پیدائش ہوگی تب تمہارے ماں باپ تمہاری پیدائش پہ ضرور شرمندگی محسوس کریں گے۔ اس پہ جھک کر ایک ایک لفظ چبا کر ادا کرتے ہوئے وہ اپنا آئندہ لاعمل بتا کر اسے خوفزدہ کر گیا تھا۔ وہ آہستہ سے نفی میں سر ہلاتی ہوئی اپنے لمبے ناخن سے اسے خود سے دور کرنے لگی، لیکن اس ولف نے اس کو اپنے مضبوط شکنجے میں پکڑ رکھا تھا۔ چھوڑ دو، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، تم چھوڑو مجھے۔ اس کی مزاحمت کے باوجود وہ اس کو دھکا دیتے ہوئے بیڈ پر گرا گیا۔ ویسے تم عام ویمپائرز کی طرح بالکل بھی نہیں ہو، لگتا ہے کوئی پری غلطی سے اس لینڈ پر جنم لے چکی ہے۔ وہ اس کے وجود کا گہرائی سے جائزہ لیتا اس کی طرف بڑھنے لگا تو یلدز نے ڈگڈگائی نظروں سے اس بے حس ولف کو دیکھا۔ وہ اپنے آئس لینڈ کا خوبصورت ولف تھا، لیکن اس کی باتیں اسے خوفزدہ کر رہی تھیں۔ وہ نہیں چاہتی تھی اس کی وجہ سے اس کے ماں باپ کو شرمندگی اٹھانی پڑے۔ وہ جلدی سے چمگادڑ کی شکل اپناتی کھڑکی سے باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن وہ اپنے ولف کے روپ میں آتا جلدی سے اسے جھپٹ کر قید کر گیا۔ وہ دوبارہ ویمپائر کی شکل میں پاور لیس تھی، اسی کے ساتھ ہی بیڈ پر گری تھی۔ تم میرے ساتھ چالاکی ہرگز نہیں کر سکتی، یہ مت بھولو کہ میں تم سے دگنی پاور رکھتا ہوں۔ دوبارہ سے انسانی روپ دھار کر وہ اپنے مضبوط ہاتھ سے اس کے چہرے پہ آئے، سنہرے بال پیچھے کرتا اس پہ جھک گیا۔ دیکھو، دور رہو، ایسا مت کرو۔ یلدز بے بس سی اسی کے شکنجے میں قید رونے لگی تو وہ تمسخرانہ ہنستے ہوئے اسے گہری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ رفتہ رفتہ وہ اس کا پہنا کلاک ویمپائرز کا مخصوص ڈریس اتارنے لگا۔ یلدز اپنے لمبے ناخنوں کا استعمال کرتے ہوئے اس کے منہ پہ وار کرنے لگی تو وہ اس کے ہاتھوں کو بیڈ سے لگا گیا۔ ناٹ بیڈ، اپنی ہر کوشش آزما لو۔ آنکھ مارتے ہوئے سبز آنکھوں والا ایبک اسے برہنہ کر چکا تھا۔ اس کے چہرے کی طرح اس کا پورا وجود حد سے زیادہ سفید تھا۔ اس کے دلکش وجود کو دیکھ کر ایبک نے اس کی سنہری آنکھوں میں جھانکا۔ یقیناً تم سے پیدا ہونے والی نسل بھی خوبصورت ہوگی۔ ایبک کی بات پہ یلدز سے لال ہوتی آنکھیں زور سے بھینچتی تھیں، تبھی وہ اسے قابو کرتا اس پہ چھانے لگا۔ ایبک نے اپنے وجود کو اس کے وجود سے ملاتے ہوئے آنکھیں بند کر کے چہرہ اس کے چہرے پہ ٹکا دیا تو اس کو یلدز کی سسکیاں سنائی دینے لگیں۔ وہ رو رہی تھی، لیکن ایبک اپنے کام کو ادھورا چھوڑ کر جانے والا نہیں تھا۔ یلدز نے اس کے سخت جھٹکوں کو برداشت کرتے زبردستی اپنے دانت اس کی گردن میں گاڑ دیے تو ایبک کی بند آنکھیں تیزی سے کھلیں۔ تمہاری یہ ننھی کوششیں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتیں۔ وہ اپنے ہاتھ کو اس کی گردن پر لے جاتا اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑے اس کے لال ہوتے ہونٹوں پر جھک گیا اور رفتہ رفتہ انہیں خود میں انڈیلنے لگا۔ کچھ دیر بعد ایبک کی سختیاں مزید بلند ہوتی گئیں اور یلدز کی چیخیں پورے اپارٹمنٹ میں گونجتی رہیں۔ رات کے آخری پہر وہ اس سے جدا ہوا اور بیڈ پہ لیٹ گیا۔ یلدز نڈھال سی اس سے خوف کھاتے دور ہو گئی اور بیڈ کے کونے پہ بمشکل بیٹھ گئی۔ اس کی ہنچکیاں تا دیر بلند ہوتی رہیں۔ ایبک مسکراتے ہوئے اپنی فتح کے نشے میں چور سا بغور اس کے وجود کو دیکھتا رہا جو مزید اسے اپنی طرف اٹریکٹ کر رہا تھا۔ برو، سسکتے ہوئے یلدز کی آواز نے سوئے ہوئے ڈینیز کو جگا دیا تھا جو رات ایلف کے پاس سے رک گیا تھا۔ کچھ غلط ہونے کا احساس محسوس ہوتے ہی وہ تیز رفتاری سے اپنے اپارٹمنٹ کی طرف روانہ ہوا۔